سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال آیا کہ سورج گرہن کی حقیقت اور شرعی حکم کیا ہے. جیسے کہ یہ 2023 اور 20-21 کی تاریخ کو سورج گرہن کا امکان بتایا گیا ہے، لیکن پاکستان میں جو میں نے تحقیق کی ہے کہ سورج گرہن کا امکان اس سال یعنی 2023 یا 21-22 تاریخ کو اس کا امکان بہت ہی کم ہے، بلکہ نہ ہوگا. باقی سوال جو ہے کہ سورج گرہن کی حقیقت اور شرعی حکم کیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ جب سورج گرہن ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھنا مسنون ہے. سورج گرہن کو عربی میں کسوف کہتے ہیں، اس وقت صلاۃ الکسوف پڑھی جاتی ہے. اور چاند گرہن ہو جائے تو اس کو خسوف کہتے ہیں، اس وقت صلاۃ الخسوف پڑھی جائے. لیکن چاند گرہن جب ہوتا ہے تو 2 رکعت پڑھی جائے یا 4 یا 6 رکعتیں، لیکن وہ تنہا ہیں. لیکن جب سورج گرہن ہو جائے تو اس وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور جماعت وہی کرائے گا جو مسجد کا جامع مسجد کا امام ہو. اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھے، لمبی لمبی قرات جس طرح کہ سورہ الف لام میم بقرہ، اس طرح کی تلاوت سورت کی جائے، اور لمبے لمبے رکوع ہوں اور لمبے لمبے سجدے ہوں. اور اس کے بعد اور یہ قرات جو ہے اگرچہ مسنون یہ ہے کہ سرن کی جائے، آہستہ آواز سے کی جائے، لیکن لوگ جو ہیں اس سے پھر اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے. اس وجہ سے اگر جہرن یعنی بآواز بلند بھی قرات کی جائے تو اس میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، بآواز بلند بھی قرات کر سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر دعا مانگی جائے، توبہ استغفار کی جائے، لوگ اس پر آمین کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی پاکی اور کبریائی بیان کی جائے. اور باقی حاملہ کے بارے میں کہ بھائی وہ اس پر کوئی برے اثرات پڑتے ہیں سورج کے گرہن کی وجہ سے، اس کو کیا کرنا چاہیے، تو اس عقیدے کا کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے. حاملہ عورت پر کسی قسم کا سورج کے گرہن ہونے کی وجہ سے کوئی مضر اثرات نہیں پڑتے ہیں. اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو دیگر عام لوگوں کے لیے، عام عورتوں کے لیے، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ اللہ کی تعریف کرے، حمد و ثنا کرے، اور توبہ استغفار، اور اسی طرح جو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے. اس کے لیے کوئی الگ حکم نہیں ہے. باقی جو لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی ہے، یہ اغلاط العوام میں سے ہے، یعنی عوام کی، پبلک کی ایک سمجھا کہ کامن ایک مسٹیک اس کو کہا جائے اور غلطی کہا جائے جو مشہور ہو گئی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور سورج گرہن یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے کرشمے اور رب العزت کی جو تخلیق ہست اور بود میں ہے، تو اللہ کی تخلیق کے مظاہر جو ناقابل شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں، لا تعد ولا تحصیٰ ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. یہ قادر مطلق آپ کو دکھا رہا ہے کہ وہ اللہ جو تمہیں روزانہ سورج کی روشنی دکھاتا ہے، سورج سے روشنی تمہیں پہنچاتا ہے، چاند کی چاندنی تمہیں پہنچاتا ہے، وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ ان کی روشنی، سورج کی اور چاند کی چاندنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے حکم سے اس کو ماند کر دے، اس کو ختم کر دے، تھوڑا کر دے، کم کر دے اس روشنی کو. اللہ اس پر بھی قادر ہے. اور ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، آپ کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت، تو لوگوں نے سمجھا کہ کسی بڑے آدمی کی وفات یا اس کی پیدائش پر سورج گرہن ہوتا ہے، تو آپ نے اس عقیدے کی نفی فرمائی
اور آپ نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر باقاعدہ اس کی روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد من الناس ولکنہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموہما فقوموا فصلوا، کہ سورج اور چاند گرہن یہ دونوں گرہن نہیں ہوتے ہیں کسی انسان کے موت کی وجہ سے یا کسی کے پیدائش کی وجہ سے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب تم ان کو دیکھو تو تم اٹھو اور نماز پڑھو۔ تو اتنا حکم آیا ہے، اس کے علاوہ تو اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو آپ یہ نماز پڑھیں، مسنون نماز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور حمد و ثنا کی جائے، توبہ استغفار کیا جائے، اس کے علاوہ اس کا کوئی زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اتنی ہے جو میں نے آپ کو اس میں بتائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔